حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب أن يلقي الله ورفعت درجاته وبدلت سيئاته درجات فليوالي محمد الجواد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان ذیوکار، ماہ ذی القعدہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو رہا ہے اور اس مہینے کی 3 تاریخیں 3 مناسبتیں ایسی ہیں جن کا بالواسطہ تعلق اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ہے۔ پہلی ذی القعدہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت پہلے عشرے کے اندر، دوسرے عشرے کی ابتداء میں ہی جناب امام رؤوف امام شمس الشموس کی ولادت، اور اس ماہ ذی القعدہ کے تیسرے اور آخری عشرے کی آخری تاریخوں میں ہمارے نم امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو یہ 3 تاریخیں اس مہینے کی ایسی ہیں جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ہے۔ اب مناسب معلوم یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ماہ ذی القعدہ کا آخری عشرہ ہے تو امام جواد علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ میں نے آپ کے حضور جناب ختمیہ مرتبہ سے ایک حدیث نقل کی کہ جہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں، صرف درجات بھی بلند نہ ہوں بلکہ اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہوئے ہوں وہ گناہ بھی مٹ جائیں، صرف مٹے بھی نہیں بلکہ وہ گناہ مٹتے مٹتے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ میرے نوے بیٹے امام جواد علیہ السلام سے محبت کرے۔ دیکھیے کہ جب امام جواد علیہ السلام کی محبت خدا سے ملاقات کا سبب بن رہی ہے، انسان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور وہ گناہ جو اس نے اپنی زندگی میں جانے نہ جانے میں انجام دیے ہیں اللہ وہ معاف بھی کر رہا ہے، فقط معاف نہیں کر رہا بلکہ امام جواد کی محبت انہیں نیکیوں میں بدل رہی ہے۔ امام جواد کی محبت ہے کہ ان گناہوں کو فقط معاف نہیں کروا رہی بلکہ نیکیوں میں تبدیل کروا رہی ہے۔ یہ امام جواد کی محبت ہے اور اس کی گارنٹی جناب ختمیہ مرتبہ دے رہے ہیں۔ کوئی عام ہستی نہیں، وما ینطق عن الہوا کا مصداق کہہ رہا ہے کہ اگر امام جواد کی محبت کرو گے تو اللہ سے ملاقات کرو گے۔ امام جواد علیہ السلام کے القابات کو اگر دیکھا جائے تو امام ذکی بھی ہیں، کانے بھی ہیں، منتجب بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں، متوکل بھی ہیں، جواد بھی ہیں اور تقی بھی ہیں۔ یہ امام جواد علیہ السلام کے کچھ القابات ہیں جو تاریخ نے نوٹ کیے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی القابات نام کی برابری کرنے لگتے ہیں، اس قدر مشہور ہوتے ہیں کچھ القابات نام کی برابری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا مشہور ہوتے ہیں کہ وہ نام کے ساتھ لاحقے کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر میں آپ سے کہوں محمد تو آپ لوگوں کا ذہن جناب ختمیہ مرتبہ کی طرف جائے گا جب تک کہ میں جواد کا نام نہ لوں۔ کم سے کم لطیف خیال یہ ہے کہ میں محمد کہوں اور
اور جواد نہ کہوں تو آپ کا خیال ختمی مرتبت کی طرف لے گا، جبکہ میرے ذہن میں، میرے معافی ضمیر میں امام نہم مراد ہوں گے، اور آپ کا ذہن جو جائے گا وہ خاتم النبیین کی طرف جائے گا۔ اس لیے بعض القابات ایسے ہوتے ہیں جو نام کے ساتھ بطور لاحق کا استعمال ہوتے ہیں اور نام کی برابری کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات برابری نہیں، نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، نام کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ان القابات میں سے 2 لقب امام علیہ السلام کے ساتھ ایسے جڑے کہ گویا نام کا جز ہو کر رہ گئے، ایک جواد اور دوسرا تقی ہے۔ اب دیکھیے کہ خداوند متعال نے اپنی کتنی حجتیں روز اول سے لے کر الان تک بھیجی، جناب آدم سے لے کے جناب ختمی مرتبت، علی سے لے کے تا وسیع آخر، جناب مریم سے لے کے تا بطول، کتنا حجتیں، کتنا عظمتیں آتی رہیں۔ سب نے یہی درس دیا کہ زاہد بنو، زہد اختیار کرو، سب نے یہی درس دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور ساتھ ساتھ خود بھی تقوی کی منازل پر طے کرتے ہوئے معراج پر پہنچے تقوی کی۔ لیکن کسی کے نام کے ساتھ آدم سے لے کے الان تک اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کے نام کے ساتھ تقی نظر نہیں آئے گا سوائے امام جواد۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام ہمارا پہلے امام، وہ تو امام المتقین ہے۔ کیا کہنے، یہ ہے تقی، اور خداوند متعال قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہی شخص ہے جو تم میں سے صاحب تقوی ہو۔ اب یہاں پہ معیار بتا رہا ہے خداوند متعال کہ میرے نزدیک اسی کو قرب حاصل ہوگا جو تم لوگوں میں سے تقوی اختیار کرے گا۔ مال و دولت کو خداوند متعال نے کوئی اہمیت نہیں دی، اہمیت دی تو تقوی کو دی۔ یہ ہے امام علیہ السلام کا لقب تقی۔ اور دیکھیے کہ تقی جو لفظ ہے، اب تھوڑی سی صرفی بحث یہاں پہ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لفظ ہے تقی، جو تقی ہے ویسے ہی علی ہے، جو ویسے علی ہے اسی طرح نقی ہے، اسی طرح زکی ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک ہی ہم وزن ہیں اور فعیل کے وزن پر ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فعیل کا صیغہ ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اب تقی ہے تقوی سے، اور تقی ہے اس کا مصدر ہے تقوی، کیا کہنے، ٹھیک ہے، اور تقوی سے کبھی اس میں فاعل نہیں آتا، تاقی نہیں آتا، جب بھی آتا ہے تقی آتا ہے۔ جس طرح شریف سے شارف نہیں آتا، جب بھی آتا ہے شریف آتا ہے۔ صفت مشبہ کا آتا ہے، صفت مشبہ اور اس میں فاعل دونوں صفت کے صیغے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ اور اس میں فاعل، جب آپ اس میں فاعل کے لیے کسی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آدمی جو اس سے متصف ہوگا، اس سے کبھی کام کر رہا ہوگا، کبھی متصف ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن مشبہ ایسی صفت ہے کہ جو ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، اس دنیا میں بھی تقی ہے، اگلے جہان میں بھی تقی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ بھائی تقی اور متقی وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی محمود ہوتا ہے اور اگلی جہان میں بھی مسعود ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام اس معنی کی تائید کر رہے ہیں کہ جو تقی ہوتا ہے وہ اس جہان میں بھی محمود ہے اور اگلے جہان میں بھی مسعود ہے، اسے ابدی سعادت حاصل ہے اگلے جہان میں۔ یہ ہے تقی۔ اور آگے آئیے، امام علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے جواد۔ جواد کا جو معنی ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عطا کرنے والا، اور جواد کے ردیف میں اگر دیکھیں تو کچھ لفظ ملتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کریم، کرم، دوسرا ہے سخی، سخاوت۔ تینوں جواد، سخی، کریم، تینوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے عطا کرنے والا، لیکن ایک بسیط سا فرق ہے، ایک بسیط سا فرق ہے۔ جو تقی، جواد، کریم اور سخی، تینوں کا ایک ہی معنی ہے عطا کرنے والا، لیکن ایک بسیط سا فرق ہے، وہ فرق بتلاتا ہوں۔ جواد اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو عطا تو کرے لیکن سامنے والے کو مانگنے سے پہلے عطا کر دے، مانگنے کی نوبت ہی نہ ہے، اس سے پہلے اس کی مرادوں کو سمجھتے ہوئے عطا کر دے، اس کو جواد کہتے ہیں۔ اور کریم وہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا جب تک نہ مانگے کرے، کریم اس کو عطا نہیں کرے گا۔ یہ فرق ہے بنیادی جواد اور کریم کے اندر۔ اسی طرح اب لفظ ہے جواد، عطا کرنے والا، تو
یہ جو لفظ جواد ہے خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سبحان اللہ. خداوند متعال اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے جواد. رسول پاک کی حدیث ہے ان اللہ تعالی جواد و یحب الجود، کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے اور جود کو پسند کرتا ہے. وہ بخالت کو پسند، بخیلت کو پسند نہیں کرتا، وہ جود کو پسند کرتا ہے. اب لفظ جواد ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، اور اسی طرح علی بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کیا کہنے. اب دیکھیے گا اللہ نے ایک نام اللہ کا علی، ایک ہے جواد. اللہ نے یہ دونوں نام اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیے. علی مرتضیٰ کو علی عطا کر دیا اور امام جواد کو امام جواد لفظ عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواد عظمت امام جواد علیہ السلام بلندر محمد. دونوں نام اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندر صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جواد علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کو کم سنی میں امامت کا عہدے پر فائز ہونا پڑا. 7 سال کا عمر ہے کہ امام علیہ السلام امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. ایک شخص نے آ کر امام علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ وَكَيْفَ تَحْمِلُ وِزْرَ الْإِمَامَةِ یبن رسول اللہ. اے میرے امام، اے زہرا کے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ بچے ہیں، 7 سال کا سن ہے، اور اتنا وزنی بوجھ امامت کا آپ کے کاندھوں پر کیسے آ گیا اور یہ کیسے آپ اٹھا لیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کو ترکی بترکی جواب دیا اور کہا کیف حمل وزر النبوتی عیسیٰ وہو فی المہد. اے سائل ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ ہے، جبکہ وہ ابھی 7 سال کو چھوڑ وہ 3 دن کے تھے اور جھولے میں تھے اور اللہ نے ان کو کتاب عطا کی، نبوت کا بوجھ اٹھا لیا اتنے کمزور کاندھوں نے، میں تو پھر بھی 7 سال کا ہوں. اور امام علیہ السلام نے یہاں بتلا دیا کہ دیکھیے یہ جو زمانے کی قید ہے یہ معصومون کے لیے نہیں ہوتی. معصومین زمانے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ غیر معصوم زمانے کا محتاج ہوتا ہے. وہ اپنی عبادت کو انجام دینے کے لیے بھی غیر معصوم وقت کا انتظار کرتا ہے، جبکہ امام علیہ السلام کا ذکر ہی عبادت ہے. امام علیہ السلام کا ذکر ہی عبادت ہے. امام نے اس کو بتلا دیا کہ یہ تقسیم آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بالغ ہوں گے تو احکام مرتب ہوں گے، وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے. ہم تو خود نماز ہیں، ہمارا ذکر عبادت ہے. یہ اس امام علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. اس کے بعد آخری واقعہ اور منزل مصائب کہ ایک محفل میں علی ابن ابراہیم ہاشم قمی سے روایت ہے، بہار الانوار میں موجود ہے. ایک نشست ہوئی، امام علیہ السلام سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. تاریخ نے نوٹ کیا کہ 30,000 سوالات کی جو تعداد بتائی گئی، اس ایک نشست کے اندر 30,000 سوالات کا امام علیہ السلام نے جواب دیا. تاریخ حیران ہے اس بات پر. بہت لوگوں نے اپنے فکر کے گھوڑے دوڑائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نشست کے اندر 30,000 سوالات کا جواب دیا جائے. اب 3 کیفیتوں میں امام علیہ السلام نے جواب دیا. کیا کہنے. 3 کیفیتوں میں جب نشست شروع ہوئی تو لوگوں نے امام علیہ السلام سے بالمشافہ سوال کرنا شروع کیے. ادھر سوال ہوتا ہے ادھر جواب دیتے ہیں، ادھر سوال ہوتا ہے ادھر جواب دیتے ہیں. کہیں مولا نے یہ نہیں کہا لا ادری، اگرچہ لا ادری کہنا آدھا علم ہے. بھائی اچھا ہے. اگر کوئی لا ادری کہے تو وہ بھی علم کی منزل پر فائد ہوتا ہے، لیکن امام نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. امام نے نہیں کہا بلکہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک وہ منزل آئی کہ سائل سوال کرنے والے تھک گئے لیکن امام نہیں تھکے. اب وہ جیسے ہی سوال کرنے کے لیے دوسری منزل اپنے لب ہلاتے ہیں، امام علیہ السلام اس کے لب کی جنبش سے پہلے اس کو سوال بتاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتے کہ وہ سوال کرے. یہ دوسری منزل ہے. جب تیسری منزل آئی تو امام علیہ السلام نے ان کے مرادوں کو اپنی قبضہ قدرت میں لے لیا، ان کے دلوں کو اپنے قبضہ قدرت میں لے لیا. اور پھر امام علیہ السلام ان کی نیت
مرجعیتوں میں موجود جو کچھ سوال تھے وہ سوال بھی بتلاتے جا رہے ہیں، جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ تاریخ دانوں نے ان سوالات کو جب ترتیب دیا، کہتے ہیں کہ اگر ایک سوال کو مرتب کیا جائے اور وہ ایک سوال 50 حروفوں پر مشتمل ہو، ایک ایک سوال 50 حروفوں پر مشتمل ہو تو 3 ختم قرآن بنتے ہیں۔ 3 ختم قرآن بنتے ہیں 30,000 سوالات کے۔ تو یہ امام جواد علیہ السلام ہیں جن کا ایک گوشہ، اور کچھ فضائل میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے۔ یہ امام محمد ہیں، آئیے بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں موجود ہیں۔ ان کے جد امجد کو 2 جملے مصائب کے امام علی علیہ السلام کی غربت کے حوالے سے، کہ جب جناب ختمی مرتبت اس جہان فانی سے چلے گئے اور یہ سانحہ ارتحال ہوا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر مصائب ٹوٹ پڑے۔ مصائب کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ جو لوگ جناب ختمی مرتبت کی زندگانی میں اپنی رفاقت کا، اپنی وفاؤں کا دم بھرتے تھے، آج وہ سراسر جناب ختمی مرتبت کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ آج وہ جنازہ چھوڑ کر سقیفہ میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر علی علیہ السلام ہیں کہ اکیلے اپنے بھائی کا جنازہ لے کر سربگریاں ہیں اور گریہ انداز میں رو رہے ہیں۔ یہ پہلی مصیبت تھی جو امام علی علیہ السلام پر ٹوٹی۔ اس کے بعد دوسری وہ مصیبت ہے کہ جب امام علی علیہ السلام اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، امام سے امام علیہ السلام کا حق چھین لیا گیا، منصب خلافت کو امام علیہ السلام سے دور کر لیا گیا۔ امام علیہ السلام تن و تنہا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ امام علیہ السلام کو پاس آئے، امام علیہ السلام کے گھر پر آئے، دروازے پر آئے، فقط دروازے پر نہیں آئے بلکہ اس سے بڑی جسارت انہوں نے یہ کی کہ دروازے کو توڑتے ہوئے امام علیہ السلام تک پہنچے۔ امام علیہ السلام تک پہنچنے کے بعد امام کو کہا کہ چلو یہاں مت بیٹھو اور جا کے خلیفہ اول کی بیعت کرو، تو امام علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے زبردستی امام علیہ السلام کی گردن میں رسیاں ڈالی، گردن میں رسیاں ڈالتے ہوئے امام علیہ السلام کو باہر لے کر آئے۔ عزیزو، ایک جملہ لکھا ہے مقتل کے اندر، امام علی علیہ السلام کے مقتل میں، جب یہ لوگ امام علی علیہ السلام کو گردن میں رسیاں لے کے جا رہے تھے تو کچھ رفقا امام علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ عالم یہ ہے کہ مدینے کی گلیاں بھر چکی ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ یا ادھر جناب فاطمہ کو یہ خبر ملی کہ میرے سرتاج کو اس کیفیت میں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، اے لوگو کہاں ہو، میری مدد کرو، یہ لوگ کس طرح میرے سرتاج کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دوسری منزل مصائب ہے۔ تیسری منزل مصائب ایسی ہے، جملہ سنیے، یہ وقت گزر گیا، امام علی علیہ السلام گھر میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب امام علی علیہ السلام کسی مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، امام علیہ السلام کسی کو سلام کرتے ہیں تو لوگ سلام کرنے کی بجائے منہ پھیر لیتے ہیں، امام کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب امام علیہ السلام گھر آتے ہیں تو امام علیہ السلام جب گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زہرا کہتی ہیں، آیا علی میں نے آپ کے متعلق بات سنی ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، اے زہرا اگر بات یہاں تک ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن بات اس سے بڑھ چکی ہے۔ تمہارا سرتاج علی اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، علی کو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج الله